السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جب عورت شادی ہو کر سسرال جاتی ہے تو شوہر کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کو بیٹا پیدا ہو، اور سسرال کے لوگوں کا، ساس سسر کا بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ میری بہو کو بیٹا پیدا ہو۔ خدا نخواستہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک دو بیٹی کی پیدائش کے بعد پھر بیٹی پیدا ہو گئی تو شوہر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دینے لگتا ہے، ساس سسر اسے اپنے گھر سے نکالنے کے لیے ٹارچر کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح شوہر کا اپنی بیوی سے، ساس سسر کا اپنی بہو سے بیٹے کی پیدائش کا مطالبہ کرنا اور بیٹی پیدا ہونے کی صورت میں اسے ڈرانا، دھمکانا، طلاق دینا اور گھر سے نکال دینے کی دھمکی دینا، کیا یہ درست ہے؟ اور اسلامی نقطہ نظر سے یہ کس حد تک برا ہے؟ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی پر کچھ روشنی ڈالنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے، دین کا یہ پیغام ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ محترم ناظرین، بیوی سے لڑکے کی پیدائش کا مطالبہ کرنا اور لڑکی پیدا ہونے کی صورت میں غم منانا یا بیوی کو لعن طعن کرنا، ٹارچر کرنا اور اسے اپنے لیے شرم کی چیز سمجھنا، یہ دور جاہلیت کے لوگوں کا نظریہ تھا۔ ان کا بھی مزاج کچھ ایسا ہی تھا۔ چنانچہ قرآن کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب ان مشرکین میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ غم کے مارے کالا پڑ جاتا۔ وہ اس بری خبر کی وجہ سے اپنے سماج سے چھپتا پھرتا اور سوچتا کہ اس لڑکی کو ذلت و رسوائی کے ساتھ برداشت کرے یا اس کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ یہ ہے دور جاہلیت کے کافروں اور مشرکوں کا نظریہ۔ وہ بیٹی کی پیدائش کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ تو بیٹی کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، یہاں تک کہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اور جاہلیت کی ظالمانہ سوچ کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں پر بیٹیوں کی اہمیت کو واضح کیا۔ چنانچہ امام احمد اور امام طبرانی نے ایک حدیث روایت کی ہے جو مسند بزار میں بھی موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں تو وہ ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرے، ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرے اور ان کی پرورش کرے تو اس کے لیے ضرور جنت واجب ہو جائے گی۔ تو کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ 2 بیٹیاں ہوں، یعنی 2 بیٹیوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے کی صورت میں بھی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ صحابہ میں سے بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا کہ اگر ایک بیٹی ہو تو آپ ضرور فرماتے کہ ایک بیٹی کی پرورش پر بھی جنت واجب ہوگی۔ محترم ناظرین، اب آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں بیٹیوں کی کتنی اہمیت اور عظمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹیوں کی پیدائش کو نحوست، برائی یا شرم کا سبب نہیں سمجھتے، لہٰذا کوئی انسان اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پر برا نہ منائے، غمگین نہ ہو اور اسے اپنے لیے نحوست اور شرم کی بات نہ سمجھے۔ یوں ہی سسرال کے لوگ، ساس سسر، بیٹی کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔